اغتنام الاوقات بالاعمال الصالحہ، اپنے اوقات کو اچھے کام میں اعمال صالحہ میں لگائیں۔ موضوع اہم ہے، تھوڑا سا وقت دوں گا آپ سب کا۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے کون سے اعمال آگے پیش کیے۔ پھر اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ ہمارے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے، وہ اعمال نیکیاں ہوں یا برائیاں، چاہے ان کاموں کو ہم نے چھپ کر کیا ہو یا کھل کر کیا ہو، ظاہری طور پر کیا ہو یا باطنی طور پر کیا ہو، 10 بھائیوں کے بیچ میں ہم نے کیا ہو یا اکیلے اور تنہائی میں کیا ہو، اللہ سارے اعمال سے واقف ہے، ایک ایک عمل سے واقف ہے، جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ انسان کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، اور آنے والے کل آخرت کے تعلق سے اس کی تیاری اس دنیاوی زندگی میں کرنی چاہیے۔ وہ آخرت جو باقی رہنے والی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہترین اور باقی رہنے والی زندگی، ہمیں اس آخرت کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اسی دنیاوی زندگی میں اپنی قیمتی اوقات کو، فارغ اوقات کو اچھے کاموں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، جہاں دینی اور دعوتی مجلس ہو ان میں لگانے میں، اپنے اوقات کو لگانا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی ہمارے شیخ صاحب کا قرآن فہمی کا درس ہوا ہے اسلامی دعوت سینٹر میں، اور ہوتا ہوا آیا ہے، اور میرے خیال سے یہ سال کا آخری درس رہا ہے، پھر رمضان کے بعد شروع ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں، پورا ہال بھرا ہوا ہے۔ تو خالی وقت سے ہم نے فائدہ اٹھایا، کم وقت میں ہم نے قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے ہم نے سمجھا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور پھر ایسی مجلس میں شریک ہونے پر فرشتے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہم پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے اوقات کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، نیک کاموں میں لگانا ہے، اور پھر میرے بھائیوں چند ایام باقی رہ گئے ہیں، دین کی مہینہ ماہ رمضان کی شکل میں آنے والا ہے۔ آپ نے جمعہ کے خطبے کے اندر بھی سنا، ان دنوں میں بھی اور آنے والے دین کی مہینہ ماہ رمضان میں بھی عزم و ارادہ کرنا ہے کہ اپنے اوقات کو برباد نہیں کرنا ہے، لیالی کاموں میں، اچھے کاموں میں، اعمال صالحہ میں اپنے کاموں کو، اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ یہ وقت، خالی وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اپنے اللہ کی دی گئی نعمتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ نعمت قیمتی نعمت صحت و تندرستی کی ہے۔ اللہ نے صحت و تمنا بنایا ہے، اچھی حالت میں رکھا ہے۔ آج ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ اگر ہم بیمار ہوتے، دائمی مریض ہوتے، یا ایسے مرض کے شکار ہوتے کہ مسجد تک آنا بھی مشکل ہوتا، افسوس کرتے کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی ان صحت مند بھائیوں کی طرح مجھے بھی صحت مند بنایا ہوتا، تو پھر مسجد میں حاضری دے کر اللہ کی عبادت کرتا۔ صحت و تندرستی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے اور اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ پھر دوسری نعمت ہے الفراغ، خالی وقت۔ جمعہ کا دن تھا، فرصت کے لمحات اور اوقات تھے،
ان میں بہت سارے بھائیوں نے کئی صفحات قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، ذکر و اذکار کیے ہوں گے، توبہ استغفار کیے ہوں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے ہوگی۔ اور پھر دیکھیے آپ نے اس خالی وقت میں ہمارے بہت سارے بھائی قرآن فہمی والے کلا سے فائدہ بھی اٹھائے ہیں، اور بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے اس خالی وقت میں خوب موبائل کو مس یوز کرنے میں، غلط استعمال کرنے میں اللہ سے دوری اور کھل کر نافرمانی کرتے اپنے خالی وقت کو برباد کیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں خیال ہونا چاہیے خالی وقت اللہ بری نعمت ہے۔ اس لیے ایک پیاری سی حدیث ہے صحیح بخاری کی، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شان یہ کہا پکڑ کے کہا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم مسافر ہو، راہگیر ہو۔ انسان کہیں سفر کرتا ہے 2 دن 4 دن کے لیے جاتا ہے، پھر اپنی اصل منزل کو لوٹ کر آنا ہے۔ اتنی بہترین مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ دنیاوی زندگی ہم سب کے لیے مسافر خانہ ہے، کام کا عمل ہے۔ اور بھائیو، اسی دنیا میں جو کچھ ہم اچھے کام کریں گے اس کے بہترین ثمرات اور نتائج اخروی زندگی میں پائیں گے، اور پھر اس دنیاوی زندگی میں بھی پائیں گے۔ اس لیے کہ برائیوں کے برے اثرات اس دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے ہی اچھے کاموں نیک اعمال کے اثرات اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم پاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر یہ بھی کہا کہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے دیکھو اپنی صحت و تندرستی کو کتنی قیمتی بات کہا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، بتا نہیں فجر کی نماز ہمیں مل پائے گی یا نہیں، یا اس سے پہلے ہی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، انسان سوتا ہے، سوتے بھی رہ جاتا ہے، کل کا نکلنے والا سمے دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے کہا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح تک تمہیں وقت بھی پائے گا کہ یا اللہ کے پیارے ہو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرْ الْمَسَاءَ، جب صبح کرو تو شام کا انتظار، شام ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے بلاوا موت آ گیا۔ اس لیے جو وقت ملے اس وقت کو فائدہ اس لیے بتایا، خود من صحتک لمرضک، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، جتنا فائدہ اٹھانا چاہو آخرت کی تیاری میں، رب کو راضی کرنے والے اعمال میں کر لو، بیمار کب جاؤ گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ ومن حیاتک لموتک، اپنی زندگی کو موت کا